نماز باجماعت کی تاکید اور اس کا اہتمام۔ حضرت عمر بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا تو ایک آدمی ہے، لیکن اس کا مجھ سے جوڑ نہیں، وہ میری بات نہیں مانتا، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اجازت دینے کی گنجائش نہیں۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیوں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئی تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں نماز باجماعت کے لیے لوگوں کا کسی کو امام بناؤں اور خود مسجد سے باہر جاؤں، اور جو آدمی مجھے نماز باجماعت چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوا ملے اس کا گھر جلا دوں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میرے اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت اور کچھ اور قسم کے درخت ہیں اور ہر وقت مجھے لے کر آنے والا ملتا نہیں، کیا میرے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کو اس جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں آذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہی میں سے یہ جمعات کی نماز بھی ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کے سنت چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کسی مسجد کے ارادے سے چلے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا، ورنہ حضور کے زمانے میں عام منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پھر بھی اجازت نہیں گھر میں نماز پڑھنے کی، اور فرمایا کہ جو کھلا منافق ہوتا تھا وہ تو نہیں آتا تھا، لیکن عام منافقین جن کی حالت چھپی ہوئی تھی وہ بھی باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم کیوں کسی کا رونا روئے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بچے بات مانتے کوئی نہیں ہے، روزی میں جو ہے وہ برکت کوئی نہیں، تمام چیزوں کا ایک حل ہے وہ نماز۔ اگر سکون چاہیے، راحت چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے، عمر میں برکت چاہیے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اگر برکت چاہیے تو نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوائی بندہ کھائے نا اور ڈھنڈورا یہ پیٹے جی مینوں صحت نہیں لبدی پئی، ہاں بھائی دوائی لی ہے، بڑا ڈاکٹر بتائے جی میں ادے کو جا کے چیک اپ کروایا تو اس دوائی لکھ کے دیتی ہے مینوں جی، کھاندے بھی ہو، یہ کھائی دی نہیں، لیکن اسے میں نے شیشے میں رکھا ہوا ہے، بڑا سنبھال کر رکھا ہوا ہے، بچوں کے پہنچ سے دور رکھے وہاں رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسے اسے شفا ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ ہر بندہ سمجھتا ہے نہیں ملے گی۔ ہر چیز کا حکم زمین پر اللہ نے بذریعہ جبریل کے نبی پر وحی نازل فرمائی، توجہ کے ساتھ۔ ہر چیز کا حکم زمین پر نبی کو ملا، اور نماز وہ عظیم تحفہ ہے، محبوب کو اپنے پاس بلا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ پھر نبی کا دیکھیں، امت پر ترس دیکھیں، 9 چکر لگائے، کتنے چکر؟ 9 چکر۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، چھٹے سے 7واں، 7ویں سے سدرۃ المنتہا،
سدرۃ المنتہا سے مقام صریف الاقلام، صریف الاقلام سے آگے عرش الہی جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، ہمارے نبی، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ توجہ کے ساتھ 500 سال کا ہے۔ اب نبی کے کتنے چکر ہیں؟ 9 چکر ہیں۔ یہ 4 مقامات ہیں، کتنے؟ 4 مقامات سے نبی گزر کر گئے اور 9 پھیرے لگائے امت کی خاطر۔ اتنا بڑا حکم، اور آسمانوں سے یہ تحفہ لے کر زمین پر تشریف لائے اور فرمایا نماز مومن کی معراج، نماز معراج۔ فرمایا تم نے اگر کوئی بھی چیز لینی ہے سجدے کے ذریعے سے اللہ سے لے لو۔ خود لے کر دکھائی، صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ نے بھی، واقعات آپ روزانہ سنتے ہیں، کس ذریعے سے لی؟ ڈھول بجا کر نہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھا کر نہیں، غیروں کو پکار کر نہیں، بلکہ کسے پکار کر؟ اللہ کو پکار کر۔ فرماتے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو زمین ملی تو بنجر زمین تھی، غلام سے کہا مصلی لاؤ، مصلی لا کر بچھایا، نماز پڑھنا شروع کیا، سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، یہ عربی میں ہے اصل اور اردو میں ترجمہ کیا ہے، یہ فرماتے اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک پانی کی بڑ بڑ کی آواز انہوں نے اپنے کانوں سے زمین سے نہ سن لی۔ اور پھر غلام کو کہا یہاں نیزہ مارو، اس نے نیزہ مارا، پانی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اسی کتنا پیسہ دینے ایک بور کرا، کتنا لین دینے جی؟ نارمل 30,000 تقریباً 40,000، ٹھیک ہے جتنا کیا، وہ صرف تلوار ماری، نیچے سے پانی نکلا۔ پانی نکالنے والا کون؟ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہم یہ عہد کریں، خود باجماعت نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں گے۔ اگر ہماری نماز پکی ہو گئی، اس کے اثرات آپ خود دیکھ لو۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اور ہر مسلمان کو اپنی نماز کو پکی کرنے کی اور مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کی نمازوں کی اور آس پاس کے جتنے دوست احباب ہیں اور تمام مسلمانوں کی نماز کی فکر کرتے ہوئے انہیں بھی دعوت دے کر مسجد میں لانے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔